ناکامیوں سے سبق سیکھا، بابر اعظم کا خواب پورا ہو گیا، ٹرافی نام کر لی۔ پشاور زلمی دوسری بار پی ایس ایل کے سلطان قرار۔ زلمی نے حیدرآباد کنگز مین کو سیزن 11 کے فائنل میں 5 وکٹوں سے شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ ایرن ہارڈی مرد میدان قرار۔ بولنگ اور بیٹنگ دونوں شعبوں میں بہترین کارکردگی دکھائی، 4 وکٹیں حاصل کی، 39 گیندوں پر 56 رنز بنا کر ناقابل شکست بھی رہے۔ عبدالصمد نے 48 رنز کی شاندار اننگ کھیلی۔ زلمی کا ٹاپ آرڈر لڑکھڑا گیا تھا، تاہم 5ویں وکٹ کی شراکت داری نے ٹیم کو واضح فتح سے ہمکنار کرا دیا۔ حیدرآباد کنگز مین کی ہار میں بڑا کردار بیٹرز نے نبھایا۔ فائنل میں پشاور زلمی کے بولرز کے سامنے بیٹنگ لائن ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ اوپنر ماس صداقت 11 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان مارنس لیبوشین 20 رنز پر پویلین لوٹے، جس کے بعد حیدرآباد کی ٹیم سنبھل نہ پائی۔ عثمان خان 8، عرفان خان 1، گلین میکسویل 0 اور کورسل پریرا 1 رن بنا کر چلتے بنے۔ سائم ایوب نے ذمہ دارانہ بیٹنگ کی، 54 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاکستان سپر لیگ کی رنگینیاں، شائقین نے شاندار اختتامی تقریب سے لطف اٹھایا۔ ایروبک گرل ٹرافی کو آسمان سے زمین پر لائی۔ سوئنگ کے سلطان وسیم اکرم اور ایشین بیٹ مین ظہیر عباس نے ٹرافی اٹھائی۔ شاندار آتش بازی نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے۔ پی ایس ایل 11 کی اختتامی تقریب میں معروف گلوکاروں نے بھی آواز کا جادو جگایا۔ علی عظمت اور عارف لوہار نے سما باندھ دیا۔ راک سٹار عاطف اسلم سٹیج پر آئے تو شائقین جھوم اٹھے۔ وزیراعظم شہباز شریف کے قذافی اسٹیڈیم آمد۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے وزیراعظم کا استقبال کیا۔ پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین کے کھلاڑیوں سے مصافحہ کیا۔ وزیراعظم نے پی ایس ایل کی ٹرافی کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں۔ ٹیم ہار گئی مگر حیدرآباد کے شہریوں نے دل جیت لیے۔ کنگز مین کے فینس کا جوش ہی الگ نظر آیا۔ بڑی اسکرینوں پر میچ دیکھنے پورا شہر امڈ آیا۔ آدھوں نے پارکوں کو مسکن بنایا، بعض منچلوں نے تو سڑک کے کنارے ہی ڈیرے ڈال دیے۔ حیدرآباد کے شائقین کرکٹ نے اپنی ٹیم کو بھرپور سپورٹ کیا۔ امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کی 14 نکاتی تجاویز کا جواب دے دیا۔ ایرانی میڈیا نے تصدیق کر دی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کے مطابق ایران امریکی جواب کا جائزہ لے رہا ہے۔ ایران کا 14 نکاتی منصوبہ خاص طور پر جنگ کے خاتمے سے جڑا ہے۔ ایرانی نکات کے تحت جوہری مذاکرات اس مرحلے میں شامل نہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی انتہائی دوستانہ قرار دے دی۔ اپنے بیان میں کہا، ایران کی بحری ناکہ بندی انتہائی دوستانہ ہے۔ امریکی ناکہ بندی کو کوئی چیلنج بھی نہیں کر رہا۔ ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکنز ایران سے ڈیل کے لیے ہمارے پوزیشن کمزور کر رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی بحری ناکہ بندی انتہائی دوستانہ قرار دے دی۔ اپنے بیان میں کہا کہ ایران کی بحری ناکہ بندی انتہائی دوستانہ ہے۔ واشنگٹن کے پاس فیصلوں کی گنجائش ختم ہو چکی ہے۔ ٹرمپ اب ناممکن فوجی مہم جوئی یا تلخ ڈیل میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں۔ انٹیلیجنس یونٹ پاسدارانہ انقلاب کا بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ کہا کہ گیند اب امریکہ کے کورٹ میں ہے، فیصلے کے لیے وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ امریکہ دنیا کا واحد بحری ڈاکو ہے جس کے پاس طیارہ بردار جہاز ہیں۔ ایران کے پاس ان قزاقوں کو لگام ڈالنے کی بھرپور طاقت ہے۔ اپنے بحری بیڑوں اور فوج کی تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر نے کھلے عام ایرانی بحری جہازوں کی غیر قانونی ضبطی کا اعتراف کیا ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، صدر ٹرمپ نے خود کو بحری قزاق قرار دیا۔ ٹرمپ نے ڈھٹائی سے کہا ہے کہ امریکہ قزاقوں کی طرح کام کر رہا ہے، یہ کوئی زبان پھسلنے کا معاملہ نہیں تھا۔ اسماعیل بقائی نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ کا بیان بین الاقوامی بحری آمد و رفت کے خلاف اقدامات کی مجرمانہ نوعیت کا کھلا اعتراف ہے۔ بین الاقوامی برادری اور یو این سیکریٹری جنرل کھلی خلاف ورزیوں کو معمول بنانے کی کوشش کو سختی سے مسترد کریں۔ آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی کے بعد سے اب تک ایران کے متعدد ٹینکرز کو راستے میں ہی روک دیا گیا۔ بین الاقوامی میری ٹائم ٹریکنگ ویب سائٹ کے مطابق اپریل میں 25 ایرانی تیل بردار جہاز ہرمز سے نکلے، لیکن متعدد کو راستے میں روکا گیا۔ 60 ٹینکرز کو بحیرہ عرب سے واپس ایران کی طرف موڑ دیا گیا، جبکہ 2 ٹینکرز کو بحیرہ ہند میں تحویل میں لے لیا گیا۔
ایک ٹینکر مشرق بعید تک پہنچنے میں کامیاب رہا۔ اسرائیل کی جانب سے جنوبی لبنان کے متعدد علاقوں پر فضائی بمباری کئی گھروں کو نقصان پہنچایا اور 3 افراد شہید ہو گئے۔ 17 اپریل کو نافذ ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی افواج نے حملوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ جبل ریحان، بسلایا اور جزین کے علاقے السریرہ سمیت متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ مسجد کے قریب بھی حملہ رپورٹ ہوا، جبکہ سرحدی گاؤں خیام میں گھروں کو آگ لگا دی گئی۔ افغانستان بھارت کی پراکسی بنا ہوا ہے، پاکستانی اور افغان طالبان کو بھارت کی سرپرستی حاصل ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی گفتگو، کہا کہ ہم اچھے ہمسائے کی طرح خطے میں امن چاہتے ہیں، ذاتی مفادات کو پیچھے رکھ کر قومی مفادات کو ترجیح دینی چاہیے۔ پاک فوج نے بھارت کو شکست دے کر اس کا غرور مٹی میں ملایا، بھارت دوبارہ پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ خطے میں پاکستان کا کردار نمایاں، قیام امن، علاقہ استحکام اور نیٹ ریجنل سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پر پاکستان کی پہچان اجاگر۔ معرکہ حق کے بعد عالمی سطح پر پاکستان کا وقار بلند ہوا اور دنیا نے پاکستان کی سفارتی اور دفاعی صلاحیتوں کو سراہا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کے معترف ہیں۔ بھارت کا نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر دعویٰ کمزور پڑ گیا۔ عالمی ماہرین کے مطابق پاکستان خطے میں امن و استحکام کا ضامن ہے۔ بھارت کے غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات پر پاکستان کا اقوام متحدہ میں واضح اور اصولی موقف۔ مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بھارتی اقدامات علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان نے بھارتی جارحیت سے قبل ہی اس کے ناپاک عزائم دنیا کے سامنے بے نقاب کیے اور خبردار کیا کہ کسی بھی آبی جارحیت کو اعلان جنگ تصور کیا جائے گا۔ فوج کے جوانوں کا ہر سانس صرف سانس نہیں، یہ اس وطن کی حفاظت کا قرض ہے جو وہ ہر لمحے ادا کرتا ہے۔ سرحدوں پہ کھڑا ہر جوان صرف ایک سپاہی نہیں، وہ قوم کی امید ہے، وہ ہمارے کل کا نگہبان ہے۔ ہم نے بنیاد مرصوص میں دیکھا کہ ہمارے جوان کیسے ڈٹے رہے، دشمن کو منہ توڑ جواب دے کر کیسے ثابت قدم کھڑے رہے۔ معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر قوم اور افواج کا لازوال اتحاد مزید مستحکم۔ آزاد کشمیر کے عوام نے بھرپور قومی جوش اور ولولے کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ شہریوں نے کہا کہ پوری قوم اور مسلح افواج کے درمیان مثالی یکجہتی قابل فخر اور قابل تقلید ہے۔ یہ اتحاد ہمارے اجتماعی شعور، قومی غیرت اور عزم صمیم کی عکاسی کرتا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔